پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ہر چند کی ساری رات جاگتا رہا تھا لیکن پھر بھی زیادہ تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالات ہی ایسے پیش آئے تھے کہ مستعد رہنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، باورچی نے 8 بجے ناشتہ دیا جو میں نے اپنے کمرے میں ہی کیا، اور پھر لون کا لباس پہنے ہوئے گاڑی کے پاس آ گیا۔ پہلے میں نے بالٹی میں پانی بھر کر گاڑی دھوئی اور پھر اس کا بونٹ اٹھا کر آئل وغیرہ چیک کرنے لگا۔ پیٹرول کے ٹن بھی میری اس چھوٹی سی رہائش گاہ میں تھے، اور اس وقت میں پائپ کے ذریعے گاڑی کی ٹینکی میں پیٹرول بھر رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔ لون جلدی کرو، مسٹر بیان کے پاس چلنا ہے، ایک خطرناک شخص بھاگ گیا ہے۔ بہتر ہے جناب، میں نے مستعدی سے کہا۔ وہ شخص کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے پیٹرول کا ٹن اندر رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی باہر نکال کر میں نے پوچھا، مسٹر بیان اس وقت مسٹر ہینڈری کی رہائش گاہ پر ہی ہوں گے؟ وہیں چلو، وہ شخص بولا، اور میں نے سکون کی سانس لی۔ ایسے خطرناک مرحلے ابھی پیش آتے رہیں گے، میں نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا۔ رات کو تم پرسکون تھے؟ دفعتاً وہ شخص بولا۔ میں سمجھا نہیں جناب، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات تو نہیں محسوس کی تم نے؟ نہیں جناب، مجھے نزلہ ہو گیا ہے۔ برانڈی کے چند پیگ لے کر میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، قصور ہمارا بھی نہیں تھا، ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ کیا بات ہوگی جناب؟ میں نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ وہ شخص جو میڈم کا مہمان تھا کوئی خطرناک آدمی ہے۔ مسٹر بیان نے فون کیا تھا کہ اسے صبح کے ناشتے میں بے ہوشی کی دوا دی جائے، لیکن پوری عمارت میں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ہے کون جناب؟ پتہ نہیں، بس یہی معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔ کار میں نے ہینڈری کی کوٹھی کے پارکنگ لان پر روکی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کئی گاڑیاں باہر نکلی تھی، ان میں 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک افراتفری کی سی کیفیت تھی، اور اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ میری تلاش شروع ہو گئی ہے۔ وہ شخص گاڑی سے نکل کر اندر چلا گیا، اور میں اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا۔ حالات بے حد خطرناک تھے۔ اس لاش کو ٹھکانے لگائے بغیر سکون کی سانس نہیں لی جا سکتی تھی۔ کسی بھی لمحے کسی بھی کام سے کار کی ڈگی کھلوائی جا سکتی تھی، اور نہایت اطمینان سے لون کی لاش دیکھی جا سکتی تھی، اور اس کے بعد کی حالات کا اندازہ کرنا کیا مشکل تھا۔ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو میرے ساتھ آیا تھا۔ میں کار سے اتر آیا اور عمارت کے لان کا جائزہ لینے لگا۔ کوئی جگہ میرے مطلب کی نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو اس کوٹھی میں یہ کام مشکل تھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں کوئی ٹھوس سکیم نہیں تھی، بس حالات کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ باقی معاملہ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ عمارت میں خاصی گہما گہمی تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھی، جزیرے پر کافی گاڑیاں موجود تھی۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ مارکسیا کے ڈرائیور کی حیثیت سے میں کوئی خاص مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس عمارت میں مجھے کوئی ایسی شخصیت مل جائے۔ پھر میری نگاہوں نے ایک شخص کو تلاش کر لیا۔ کافی عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس دن بھی میں نے اسے دیکھا تھا جب مارکسیا مجھے ہینڈری کے پاس لائی تھی۔ میری جسامت اس سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن اس کے انداز کو اپنایا جا سکتا تھا۔ گردن تھوڑی سی جھکا لی جائے اور شانے اونچے کر لیے جائیں تو کام بن جائے گا۔ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ 3-4 بار وہ مجھے نظر آیا تھا، اور میں اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک خطرہ مول لے ہی لیا۔ اسی وقت کوٹھی کا مالی ہاتھ میں ایک لمبی کینچی لیے میرے نزدیک سے گزرا تھا۔ وہ بوڑھا شخص بھی اتفاق سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ سنو، میں نے مالی کو آواز دی۔ وہ رک گیا۔ ماچس ہوگی تمہارے پاس؟ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے لباس سے ماچس نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ سگریٹ تو میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے ماچس سے ایک تیلی نکال کر اس کا شکریہ ادا کیا، اور تیلی سے کان کھجانے لگا۔ وہ کون صاحب ہیں؟ میں نے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ بوڑھے سے۔ ارے انہیں نہیں جانتے، نیگی صاحب ہیں، اس عمارت کے کنٹریکٹر۔ ارے یہ نیگی صاحب ہیں، ان کی صحت بہت خراب ہو گئی، ایک دم بوڑھے ہو گئی یہ تو۔ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ پچھلے 10 سال سے تو یہ ایسے ہی ہیں، میں نے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ مالی نے کہا، میں نے طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، یہ تو اسی عمارت میں رہتے ہیں۔ ہاں، اس لال کوارٹر میں۔ پہلے یہاں نہیں رہتے تھے۔ اکیلے رہتے ہیں؟ کوارٹر تو کافی کشادہ ہے، اب اکیلے رہتے ہیں۔ بیوی اور دونوں بیٹے بیروت چلے گئے ہیں، اسی وقت سے یہاں آ گئے ہیں۔ وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اس شخص سے عمدہ کوئی دوسرا نشانہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ معلومات مہیا کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا اور پھر دوسرے پہلو پر سوچنے لگا، یعنی رات کی تاریکی میں یہاں داخل ہونے کے مسئلے پر، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے عمارت کے بیرونی حصے کا ایک چکر بھی لگا ڈالا۔ میں نے ایک عمدہ جگہ منتخب کر لی تھی۔ پھر جب کار کے پاس واپس پہنچا تو 2 آدمی میرے منتظر تھے۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہاں چلوں جناب؟ میں نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مورگن صاحب یہیں رکیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ پیٹرول موجود ہے گاڑی میں؟ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ سارا دن میں خود کو اپنی ہی تلاش میں سرگرداں رہا۔ آج پہلی بار میں نے یہ جزیرہ پوری طرح دیکھا تھا، لیکن عجیب دن گزرا تھا۔ لون کی لاش ڈکی میں موجود تھی اور اسے ٹھکانے لگانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے بھی مجھے ایک لمحے کا موقع نہیں دیا۔ یہ کارروائی شام 7 بجے تک جاری رہی اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیا جائے۔ کار سے اترتے ہوئے انہوں نے دوسرے دن مجھے اسی جگہ آنے کی ہدایت کی تھی۔ وہاں سے واپسی پر میں نے سوچا کہ لاش ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب اگر اسے اسی طرح ڈکی میں رہنے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں تو اپنا حلیہ بدل ہی لوں گا۔ سارا دن سولی پر لٹکے ہوئے گزرا تھا، اس لیے اب قدرے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کار لاک کر کے میں لون کے کوارٹر میں آ گیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ باورچی نے کھانا دیا اور کھانا کھا کر میں نے اپنی سب سے قیمتی پونجی یعنی میک اپ کا سامان اپنے قبضے میں کیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 1 بجے میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ تمام ضروری چیزیں میرے پاس محفوظ تھیں، بس راستہ طے کرنے کے معاملے میں احتیاط برتنی تھی، کیونکہ مجھے تلاش کرنے والے رات کی تاریکی میں بھی غافل نہیں ہوں گے۔ دن کے اجالے میں میں نے ان جگہوں کا انتخاب کر لیا تھا جہاں سے گزر کر میں ہینڈری کی رہائش گاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ ایک خشک نالے میں اتر کر میں تقریباً 2 فرلانگ چلا اور پھر باہر نکل آیا، کیونکہ اب نالے میں گھنی کانٹے دار جھاڑیاں آ گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 2 فرلانگ کا راستہ مخدوش تھا اور پھر مزید 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے میں بالآخر ہینڈری کی رہائش گاہ کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہا اور پھر دن میں انتخاب کردہ مقام تک پہنچ گیا۔ میری گمشدگی کے سلسلے میں ان کی کارروائیاں تو کافی سنسنی خیز تھیں، لیکن رات پرسکون تھی۔ ہینڈرک جس قدر چالاک انسان تھا، اس کے پیش نظر یہ سوچنا تو حماقت تھی کہ اس نے مجھے اپنی خود اعتمادی کے تحت نظر انداز کر دیا ہوگا۔ وہ یقیناً میرے سلسلے میں محتاط ہوگا۔ یہ بات اس کے لیے بے حد خوفناک ہوگی کہ کوئی فلسطینی نوجوان یا فلسطینیوں کا حامی اتنی گہری سازش کر کے اس کے جزیرے پر پہنچ گیا ہے۔ واقعات جس انداز میں پیش آئے تھے، انہوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا، اور میرے غائب ہونے کے بعد یہ تشویش اور بڑھ گئی ہوگی۔ ممکن ہے ڈینی مارش کی طرف بھی اس کا ذہن گیا ہو، لیکن اس وقت حالات پرسکون تھے اور کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا اور پھر اپنی جگہ رک کر میں نے عمارت میں دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ تب میں آگے بڑھا اور سرخ کوارٹر کی طرف چل پڑا جس میں نیگی رہتا تھا۔ کوارٹر میں مدم روشنی ہو رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا احاطہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور پھر میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ اس جزیرے پر ایک ہی بات مجھے پسند آئی تھی، لوگ اتنے مطمئن تھے کہ کبھی کوئی دروازہ بند نہیں ملتا تھا۔ یہاں دروازوں کو بند کرنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ویسے میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں نیگی گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بہت ہوشیار نیند سوتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی مدھم سی آواز ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ شاید نزدیک ہی بجلی کا سوئچ موجود تھا، کیونکہ دوسرے لمحے کمرے میں تیز روشنی ہو گئی تھی۔ بوڑھا نیگی مجھے گور رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ او مسٹر نیگی، معافی چاہتا ہوں، مجبوراً مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم لون ہو نا؟ اس کی آواز ابری۔ جی ہاں، صورتحال ایسی ہی خطرناک ہے کہ میں اس طرح چوروں کی مانند آپ کے کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ نیگی کے انداز میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی۔ پستول اب بھی جوں کا توں اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ میڈم مارگسیا بیروت چلی گئی ہیں۔ ہاں، میں یہ بات جانتا ہوں، اور اس بات کا علم بھی آپ کو ہوگا کہ وہ خطرناک مہمان ہمارے یہاں مقیم تھا۔ بالکل، نیگی میری باتوں کے جال میں الجھتا جا رہا تھا۔ میں کئی بار اس مہمان کو لے کر مختلف جگہوں پر گیا تھا اور اتفاق سے میں نے اس کی چند باتوں کو نوٹ کر لیا تھا۔ او، پھر آؤ بیٹھو، تم یقیناً کوئی خاص بات بتانے آئے ہوگے، نیگی نے کہا اور میں اس کے قریب پہنچ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شاید آپ کو علم بھی ہو کہ میں مسٹر بیان کو لے کر دن میں یہاں آیا تھا۔
میں نے اچٹتی سی نگاہ اس کے پستول پر ڈالی اور پستول پر اس کی گرفت کا اندازہ لگانے لگا، جو اب زیادہ مضبوط نہیں رہی تھی اور ٹریگر سے اس کی انگلی ہٹی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے مارگسیا کی گاڑی دیکھی تھی، مسٹر نیگی۔ میں نے اس مہمان کو یہاں اس عمارت میں دیکھا تھا۔ اس وقت میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس عمارت میں؟ نیگی کے لہجے سے خوف نمایاں ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کے ایک آدمی کی شکل میں۔ وہ ایک معمولی آدمی کے میک اپ میں یہاں موجود ہے۔ نیگی بالکل ہی پھنس گیا تھا، لیکن پستول اب بھی اس کے پاس موجود تھا، اس لیے ابھی میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ میری ذرا سی جنبش پر وہ فائر کر سکتا تھا۔ میرے آدمی کی شکل میں، کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ 100% مسٹر نیگی، یہ دیکھیے، ثبوت کے طور پر میں چند چیزیں لایا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر میک اپ کا سامان نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ نیگی نے پستول ایک طرف رکھا اور سامان پر جھک گیا۔ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ دوسرے لمحے میرا کھڑا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور وہ اچھل کر تکیے پر جا پڑا۔ میں ایک دم اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میرے پہلے ہی ہاتھ نے نیگی کو چکرا دیا تھا، پھر بھی وہ بہت جاندار نکلا اور اس نے شدید جدوجہد کی۔ میں نے نہ تو اسے بستر سے اٹھنے دیا اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز نکلنے دی۔ میں بھی زندگی اور موت کی بازی کھیل رہا تھا۔ بہرحال میری گرفت اس کی گردن پر تنگ ہوتی گئی اور اس کی جدوجہد سست پڑتی گئی۔ پھر وہ سرد ہو گیا۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد میں اس کے سینے سے اتر آیا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرسکون ہونے کے بعد میں نے اس کی لاش ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا۔ کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد لون کے قتل کی اطلاع عام ہو جائے گی اور افراتفری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے قبل ہی کچھ کر لینا مناسب ہے۔ میں کمرے سے نکل آیا اور کوارٹر کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ کوارٹر کے پچھلے حصے میں مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جسے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا بہت بڑا گملہ تھا، جس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ، چوڑائی 2 فٹ اور اونچائی 2.5 فٹ کے قریب تھی۔ گملہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اس لیے اسے اصل جگہ سے ہٹا لیا گیا تھا۔ اس میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ فوری طور پر اس سے بہتر جگہ دوسری نہیں مل سکتی تھی۔ میں واپس اندر آ گیا اور کونے کھدروں کی تلاشی لینے لگا۔ پھر مجھے ایسی ایک نوک دار راڈ مل گئی جس سے مٹی کھودی جا سکے۔ چند لمحات کے بعد میں گملہ خالی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری مٹی زمین پر ڈال دی۔ پھر میں واپس کمرے میں آیا اور نیگی کی لاش کو پلنگ سے گھسیٹ کر نیچے ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور کندھوں پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ نیگی کسی قدر بھاری بدن کا آدمی تھا۔ بمشکل تمام میں اسے اس گملے میں ٹھونسنے میں کامیاب ہو سکا۔ بہرحال وہ گملے میں سما گیا اور پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تقریباً 5 انچ موٹی مٹی کی تہہ میں نیگی چھپ گیا تو میں نے سطح ہموار کر دی اور باریک بینی سے جائزہ لے کر مطمئن ہو گیا۔ پھر ادھر ادھر سے جاڑ جنکار جمع کر کے میں نے گملے پر ڈال دیے۔ اس سے بھی اطمینان نہ ہوا تو میں نے ایک گوشے سے ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، گاڑیوں کے 2 پرانے ٹائر، ٹاٹ کی چند بوریاں اس پر ڈال کر اسے اچھا خاصا کباڑ خانہ بنا دیا، لیکن اس انداز میں کہ کسی کو احساس نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے گملے کی مٹی کو کیاریوں میں پھیلا کر اس پر خوب پانی ڈال دیا۔ پھر واپس آ کر میک اپ کا سامان سنبھالا اور ایک آئینہ تلاش کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اس میک اپ پر صرف کر دی تھی۔ خاصا مشکل میک اپ تھا۔ بدن کو بھاری بنانے کے لیے کپڑے استعمال کرنے پڑے تھے۔ بہرحال اپنی دانست میں میں نے مکمل کام کیا تھا اور اس کے بعد میری قسمت تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ صبح ہونے کے قریب تھی۔ اپنی کارروائی کا آخری جائزہ لے کر میں نے بھرے ہوئے پستول کو سنبھال کر رکھا اور پھر پلنگ پر دراز ہو گیا۔ حالانکہ ان حالات میں نیند کی گنجائش کہاں تھی، لیکن میرے فولادی اعصاب نے میرا ساتھ دیا اور میں گہری نیند سو گیا۔ اسی تیز آواز سے اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ کھڑکی سے سورج کی تیز روشنی اندر آ رہی تھی اور بیرونی دروازے پر مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں چونک پڑا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عجیب و غریب آوازیں تھیں۔ میں نے کان لگا کر سنا اور ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے گملے سے لکڑیاں اور دوسرا فرنیچر ہٹایا جا رہا ہے۔ یقیناً ایسے ہی بات تھی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ کوئی خاص بات تو ہو گئی تھی، اور اگر کسی کو اس واقعے کی بنک مل گئی ہے تو پھر یقیناً سرخ کوارٹر کے گرد مسلح افراد موجود ہوں گے۔ بھاگنے کی کوشش اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پھر یہ آوازیں میرے کمرے کے قریب سنائی دینے لگی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں خوفناک صورتحال کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے پستول کا چیمبر چیک کیا اور سانس روک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا اور میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں غالباً رائفلیں دبی ہوئی تھی۔
کمرے میں زیادہ روشنی نہیں تھی، اس لیے میں اچھی طرح ان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ بہرحال میں ان کی کسی بھی حرکت پر فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنی رائفل زمین پر رکھی اور پھر شاید وہ گھٹنوں کے بل جھک کر مسہری کے نیچے جھانکنے لگا۔ دوسرا آدمی رائفل ہاتھ میں لیے کمرے کے دوسرے کونوں میں پہنچ گیا۔ ان دونوں کی حرکتیں بہت پراسرار تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور پھر اچانک مجھے اس سوئچ کا خیال آ گیا جو میرے بالکل قریب تھا۔ میں نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں تیز روشنی ہو گئی اور وہ دونوں چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ دونوں کے چہروں پر حماقت برس رہی تھی۔ سوری مسٹر نیگی، ہم تو بہت آہستگی سے کام کر رہے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ دونوں خاک روبوں کی وردی میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفلیں دراصل صفائی کرنے والے برش تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں؟ میں نے نیگی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے پوچھا۔ صفائی جناب، دوسرا معصومیت سے بولا۔ باہر اور کون ہے؟ کوئی نہیں جناب، ہم باہر کی صفائی کر چکے ہیں، اس نے جواب دیا اور میں دل ہی دل میں اپنی وحشت پر ہنسنے لگا۔ مجھ سے زبردست حماقت سرزد ہونے والی تھی مگر بچ گیا۔ ٹھیک ہے صفائی کرو، میں بیمار ہوں، میں نے مزمل آواز میں کہا اور کمبل سے چہرہ ڈھک کر لیٹ گیا۔ دل ہی دل میں اپنی حماقت پر میں شرمندہ ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت ان لوگوں پر گولی چلا دیتا تو صورتحال بگڑ بھی سکتی تھی، لیکن اس طرح زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ لون کی لاش کار کی ڈگی میں موجود تھی۔ جلد ہی اس کی بدبو پھیل جائے گی اور اس کا راز کھل جائے گا۔ پھر نیگی کی لاش جو اسی کوٹھی میں موجود ہے۔ فی الحال وہ لاش محفوظ تھی لیکن زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ کسی بھی وقت اس گملے پر کسی کی نظر جا سکتی تھی۔ حالانکہ مٹی میں دبی ہوئی لاش سے تعفن اٹھنے کا امکان نہیں تھا۔ کوئی بھی حادثہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا تھا، خاص طور سے ایسی شکل میں کہ انہیں جزیرے پر میری موجودگی کا علم ہے اور وہ میری تلاش میں جزیرے کا کونا کونا چھان رہے ہیں۔ میں رات کو جاگتا رہا تھا اور مصروف بھی رہا تھا، اس لیے شدید نزلہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے بخار بھی، لیکن یہ نزلہ بخار میرے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ دوپہر کو ادھیڑ عمر کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ کیا بات ہے نیگی، آج نظر نہیں آئے؟ سنا ہے بیمار ہو گئے ہو، اس نے بڑی ہمدردی سے کہا اور میں ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ میں بھلا اس عورت کو کیا جانتا، تاہم میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس موسمی اثر ہے۔ عورت نے میری پیشانی چھوتے ہوئے کہا، اوہ تمہیں تو اچھا خاصا بخار ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کی، نزلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تم تو ہمیشہ کے بے پرواہ انسان ہو، میں اسے تمہاری کیفیت بتا کر کوئی دوا لے آتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ نہ جانے یہ مہربان خاتون کون تھی، میں معلوم نہ کر سکا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ واپس آئیں۔ ان کے ساتھ انہی کی عمر کا ایک اور شخص بھی تھا جس کے پاس سٹیتھوسکوپ دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر نے میرے سینے، زبان اور آنکھوں کا معائنہ کیا اور پھر بولا، کوئی خاص بات نہیں مس جینڈولن، موسمی اثر اور تھکن ہے، کم از کم 2 دن آرام کی ضرورت ہے، میں دوائیں بھجوائے دیتا ہوں۔ مس جینڈولن، تو یہ خاتون مس ہیں، مگر ہیں کیا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور جب ڈاکٹر چلا گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں تو اپنے آپ سے جیسے دشمنی ہے، کتنا کہتی ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، ہوگے نا بیمار؟ اس کے لہجے میں ہمدردی اور اپنائیت تھی۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ دوا کا ڈوز لو اور آرام کرو، میں فالکر سے کہہ دوں گی کہ 2-3 دن کے لیے وہ تمہاری ذمہ داری سنبھال لے، آرام ضروری ہے۔ بہت بہتر مس جینڈولن، میں نے آہستہ سے کہا اور مس جینڈولن مسکرا دی، پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی، اچھا اب میں چلتی ہوں، دوا جس طرح بتائی جائے پابندی سے لینا۔ وہ ہدایت دے کر باہر نکل گئی۔ رات کی تھکن بھی کام آ گئی تھی، اس تھکان نے بخار دیا تھا اور اس وقت کے بخار نے تحفظ۔ باقی رہی مس جینڈولن کی بات، تو یہاں تو سبھی میرے لیے اجنبی تھے، ان سب سے آخر نمٹنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکا چند دوائیں لے کر آیا۔ وہ میرے سامنے مؤدب تھا۔ میں نے آنکھیں بیچ بیچ کر کئی بار کھولی اور پھر ان پر ہاتھ رکھ کر بولا، کون ہو تم؟ نیگی صاحب، میں رگن فراش ہوں اور آپ کے لیے دوائیں لایا ہوں۔ مس جینڈولن کہاں ہیں؟ اپنے کوارٹر میں گئی ہیں ابھی، مجھ سے کہہ گئی ہیں کہ میں یہیں رکوں اور آپ کو دوا دیتا رہوں۔ پانی لاؤں صاحب؟ لے آؤ، میں نے کہا۔ لڑکے نے پانی دیا۔ بخار تھا اس لیے 1-2 خوراکیں لے لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، چنانچہ میں نے دوا لے لی۔ میری آنکھوں میں بھی تکلیف ہو گئی ہے، آرام کروں گا، کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے تو منع کر دینا، سمجھے؟ جی نیگی صاحب۔
اس نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کا وقت پرسکون گزرا تھا۔ شام کو مس جینڈولن پھر آئیں۔ رگن بتا رہا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، کمرے میں روشنی کیوں نہیں کی؟ او بند کر دو جلدی، سخت تکلیف ہے آنکھوں میں۔ سارا دن آنکھیں نہیں کھول سکا، مگر آنکھوں میں تکلیف کیوں ہو گئی؟ مجھے ایسا ہی شدید نزلہ ہوتا ہے، سر میں، آنکھوں میں اور کانوں میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، ویسے دوا سے فائدہ ہے، میں نے کہا۔ مس جینڈولن نے میرا بخار دیکھا اور کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ ہاں بخار ہلکا ہے۔ فالکر نے کام سنبھال لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مس جینڈولن نے میرے نائب کا یہی نام لیا تھا، بڑی خوش اسلوبی سے۔ عمارت پر گارڈ اور بڑھا دیے گئے ہیں، باہر کی فضا بہت خراب ہے، دوسری بستی میں اب بھی تلاشیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا۔ تلاشیاں؟ ہاں، مارکسیا کا ڈرائیور لون اپنی کار کی ڈکی میں مردہ پایا گیا ہے اور اس کی لاش کئی دن پرانی ہے۔ لون؟ میں نے چونکنی کی اداکاری کی، میرا دل سینے میں اچھل پڑا تھا۔ ہاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے چند گھنٹے پہلے زندہ دیکھا گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب تفصیل تو فالکر ہی کو معلوم ہوگی، میں نے تو صرف چند باتیں سنی ہیں، مس جینڈولن بولی۔ او فالکر کو بلاؤ، مجھے حالات سے کیوں بے خبر رکھا گیا؟ میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے منع کر دیا تھا فالکر کو، ورنہ وہ تمہارے پاس آ رہا تھا۔